انسٹاگرام پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، کہیں پر بھی دیکھیں، آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ رجب بٹ نے یہ کر دیا، رجب بٹ نے یہ کر دیا. اب نیو جو چیز ہم لوگوں نے سنی ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے رجب بٹ لگایا ہوا اپنے نام کے ساتھ، جبکہ اس کے فادر کا جو ہے نیم وہ افضل بھٹی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر چیز اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے تو اس کے پیچھے سوائے جیلسی کی اور کوئی ریزن نہیں ہو سکتی کہ ایک بندے کے اتنے زیادہ ویوز کیوں آ رہے ہیں. بھائی اتنا وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اتنا فیمس کیسے ہو گیا اور لوگ اس کو کیوں پسند کر رہے ہیں. اب 10-12 وکیل کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے اتنی امپورٹنٹ بات شیئر کر رہے ہیں جس میں کہ صرف کریکٹر اسیسینیشن ہے اور کوئی بات نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اینڈ بینگ اے مسلم یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ ہم کسی کے فادر کے لحاظ سے یا مدر کے لحاظ سے اتنی گندی بات سب کے سامنے کریں؟ تو میرے خیال میں یہ سوائے ویوز لینے کے چکر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اتنی حد تک گرے گا تو وہ اس لیے گرے گا کیونکہ اس کو ویوز چاہیے جو کہ رجب بٹ کے پاس ہیں. اور پھر یہی بات بار بار کرنا، کوئی کچن والی آنٹی ہے جو ویڈیوز پوسٹ کرتی ہے، کوئی کپڑے سلائی کرنے والی آنٹی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کنٹینٹ پوسٹ کرنے والی آنٹیز ہیں، ان کو مسئلہ ہے جی اس نے اتنی لیوش کیوں شادی کی. اس نے جتنے پیسے اڑائے اس کے خود کے پیسے تھے، وہ اگر آپ کے اکارڈنگلی جیسے آپ لوگ بولتے ہیں حرام تھے حلال تھے، وہ ہر بندہ اپنی نظر میں بنا ہوا ہے کہ میں حاجی ہوں باقی سارے کے سارے جو ہیں گنہگار ہیں، تو وہ ایک علیحدہ سینیریو. لیکن اس کے پیسے ہیں، اس نے اگر وہ اڑائے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا اس چیز کے لیے کہ میں نے کہاں پہ اس کو ضائع کیا ہے یا میں نے انویسٹ کیا. آپ لوگ کوئی بھی نہیں ہوتے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے. جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی ہوں میرے مائنڈ میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ یو آر جسٹ جیلس. جیلس کس چیز سے؟ کہ آپ کے گھر میں کوئی اتنی ارننگ نہیں کر رہا جتنی وہ کر رہا ہے، آپ خود اتنی ارننگ نہیں کر پا رہے، آپ خود اتنے ویوز نہیں لے، سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر جو بندہ رجیا ہوتا ہے نا اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ اس سے اوپر کون سا بندہ جا رہا کون سا نہیں جا رہا. یہ سارے کے سارے جو احساس کمتری کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم اتنا کنٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، ہم تو کبھی وائرل نہیں ہوئے، ہمارے پاس تو کبھی ویوز نہیں آئے. وہ لوگ کسی کی ترقی دیکھ کر جیلس ہوتے ہیں. اب لائک میں اگر کوئی انسٹاگرام کی ریل دیکھ رہی ہوتی ہوں، نیچے میں کمنٹ دیکھتی ہوں، کمنٹ کے اندر بے تکے مطلب فضول میں جس بندے کو کوئی اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچے لکھا ہوا چبل پتہ نہیں کیا کیا. مطلب آپ کے اندر اتنی نفرت ہے، آپ خود کے ساتھ اتنے مطمئن نہیں ہیں کہ آپ کسی کی ترقی دیکھ کر اس سے خوش ہو جائیں. مطلب آپ کے بندے نہیں کماتے، آپ کے بھائی نہیں کماتے یا آپ خود نہیں کماتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو گالیاں دیں گی. اینڈ آلسو بوائز کہ آپ لوگ اگر نہیں کماتے اور وہ کما رہا ہے جیسے بھی کما رہا ہے، آپ لوگوں کو اگر نہیں اچھا لگتا اب نہیں دیکھو اس کو کنٹینٹ. لیکن نہیں، اسپیشل ویڈیو پوسٹ کرنی ہے اور اوپر ٹائٹل میں بھی رجب لگانا ہے، نیچے کیپشن میں بھی رجب لگانا ہے، ٹیگز بھی رجب کے یوز کرنے اور پھر باتیں بھی اسی کو کرنی ہے. تو آپ مجھے بتائیں اسلام کے اکارڈنگلی اگر آپ کسی بھی بندے کے خلاف باتیں کر کے یا فار انسٹنس اس کے راز بتا کے یا کوئی بھی بات کر کے اس کو گندا کر کے ویوز لے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے آپ کی کمائی حلال کی ہے؟ اگر اس کی حرام کی ہے تو اس کا نام یوز کر کے آپ اس کی برائیاں کر کے پلس برائیاں کر کے تو آپ کیا حلال کما رہے ہیں؟ آپ اس سے بھی زیادہ حرام کما رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر یہ چیز چھوڑ دیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے مسلمان ہیں جو آپ اس کی برائیاں کر رہے ہیں. نہیں. اچھا اب ہم لوگ آئیں گے اپنی کام کی بات کے اوپر، جو کہ بینگا کشمیری مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ پوسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کشمیری جو ہے نا، ہم کشمیری کس کو بولتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ جموں کشمیر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، مائگریٹ کر کے یہاں پہ آئے، جتنے بھی لوگ کشمیر سے یہاں پہ مائگریشن کر کے آئے ہیں ان کو ہم کشمیری بولتے ہیں. اب اس میں بہت ساری کاسٹ ہیں، کشمیری صرف بٹ نہیں ہوتے. میں ڈار ہوں، میں کشمیری ہوں. اب اگر ڈار کو بھی اکثر میرے بھائیوں کو کزنس وغیرہ کو دوسرے لوگ بول رہے ہوتے ہیں بٹ گرل سن میری، تو بٹ بھی بولتے ہیں. موسٹلی جو کشمیریز ہیں نا ان کو بٹ بولا جاتا ہے. دس از دا ریزن کہ اس نے بھی اپنے نام کے ساتھ بٹ لگایا ہوگا کیونکہ وہ کشمیری ہے. بھٹی بھی کشمیری ہو سکتے ہیں، جتنی بھی کاسٹ کشمیر سے مائگریٹ کر کے آتی ہیں وہ کشمیری ہو سکتے ہیں. میں یہاں پر پوسٹ کروں گی، آپ اس کو چیک کر سکتے ہو کہ بھٹی بھی کشمیری ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کسی کے فادر کے اوپر بات کر دیں یا مدر کے اوپر بات کر دیں کہ پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، آپ کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا اس کا آپ نے جواب دینا آگے جا کے. یہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے وہ تو آپ کو بودر نہیں کرے گا، وہ تو اس کا جواب نہیں دے گا. لیکن بینگا کشمیری میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ پہلے کاسٹ کا انسائکلوپیڈیا پڑھیں، آپ کاسٹ کے بارے میں پڑھیں کہ کیا یہ کاسٹ ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. سارے کشمیریوں کو بٹ بولا جاتا ہے، سب کشمیریوں کو بٹ کہتے ہیں لوگ.
آپ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بولا جاتا ہے, تو پھر اس میں اتنا ایشو کریٹ کرنے والی کون سی بات. سو سمرائز کرتے ہیں اس کو, کشمیر سے آنے والی جتنی بھی کاسٹ ہیں وہ سب کشمیری ہوتے ہیں, اور پاکستان میں کشمیری جتنے بھی لوگ ہیں ان کو موسٹلی بٹ بولا جاتا ہے, کیونکہ بٹ کاسٹ جو ہے اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ آنر فیل کرتے ہیں یا ان کو اچھا لگتا ہے سننے میں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر کے اوپر بات کریں, کسی کے ماں باپ کے اوپر بات کریں, اور پلیز اسٹاپ اٹ. یہ صرف آپ کی جیلسی اور آپ کی کمزرفی شو کرتا ہے, جو کہ آپ سارے کے سارے, یہ وکیل بھی, یہ سارے روسٹنگ والے چینلز بھی, یہ سارے کے سارے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ انتہائی چیپ, انتہائی ریلیز حرکتیں ہیں. نیوز چینل کے اوپر بھی ایک اتنا ایجڈ صحافی بیٹھ کر کہہ رہا ہے جب رجب بٹ کو گرفتار کیا گیا تو وہ کس کے ساتھ سو رہا تھا. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں سٹی 42 پہ کوئی صحافی بیٹھ کر ایسی گھٹیا گفتگو کرے گا, اور اس کی پوری بات کرنے میں یہ بات کہیں پہ تھی ہی نہیں کہ وہ اس ٹائم پہ کہاں پہ تھا. تو اتنا لو آپ گر سکتے ہو صرف ویوز لینے کے چکر میں, اتنی بڈھے ہو گئے آپ ایک اچھے نیوز چینل پہ بیٹھ کے اتنی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں صرف ویوز کے چکر میں. کون سے ویوز؟ جو آپ کو رجب بٹ کے ہیش ٹیگ سے ملنے ہیں. تو لعنت ہے آپ کے اوپر, اور لعنت ہے آپ کے پورے کنٹینٹ کے اوپر.